يا آمنة بشراكي سبحان من أعطاك لحملك بمحمد رب السماء هناك. رمضان ثالث شهرك يا آمنة يا سعدك الله يجمع شملك بسيد الأملاك. ولد الحبيب مفطونا مكحلا ومدهونا وحاجبا مقرونا ونوره كساك. يا آمنة بشراكي سبحان من أعطاك لحملك بمحمد رب السماء هناك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين. وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أن تصوموا خيرا لكم صدق الله مولانا العظيم. صلی اللہ علی النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین. ناظرین کرام، رمضان المبارک کا عشرہ رحمت پورے عروج پر ہے اور
اس سے ہم رحمت کی خیرات حاصل کر رہے ہیں۔ آج جو ہمارا موضوع گفتگو ہے وہ ہے روزہ کے روحانی اور جسمانی فوائد۔ سامعین کرام، جس طرح کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ تم روزہ رکھو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تو وہ چیز، وہ عبادت جسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہتر قرار دیا، تو یقیناً ہر حوالے سے ہمارے لیے اس میں بہتری موجود ہے، چاہے روحانی اعتبار سے ہو یا جسمانی اعتبار سے۔ اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، صوموا تصحوا، کہ تم روزہ رکھو تو صحت پاؤ گے۔ اس لیے روح کے اعتبار سے بھی اور جسم کے اعتبار سے بھی، دونوں حوالوں سے روزہ ہمارے لیے بہترین ہے۔ سامعین گرامی، روزہ کے جہاں تک روحانی فوائد کا تعلق ہے تو اس میں سے سب سے پہلا فائدہ ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ روزہ ہمیں صبر و تحمل، حوصلہ اور برداشت کا درس دیتا ہے اور برداشت سکھاتا ہے۔ اس میں ہم صبر کرنے کا طریقہ بڑی خوبصورتی سے سیکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ دوسرا اس کا روحانی فائدہ یہ ہے کہ یہ برائی کے خلاف ڈھال ہے۔ جس طرح حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصوم جنۃ، یعنی روزہ ڈھال ہے۔ تو جس طرح مجاہد کے دائیں ہاتھ میں تلوار اور بائیں ہاتھ میں وہ ڈھال ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ مخالف کے وار کو روکتا ہے، تو برائیاں اس سے پہلے کہ ہمارے قریب آئیں اللہ تعالیٰ نے روزے کی ڈھال ہمارے ہاتھ میں تھما دی۔ تو اس لیے روحانی اعتبار سے روح کو برائی سے پاک رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزہ عطا فرمایا۔ اس کے علاوہ رمضان المبارک میں تلاوت قرآن کریم کے مواقع اللہ نے ہمیں عطا فرمائے، جس طرح کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک مثال قائم کی کہ ایک رمضان المبارک میں 60 مرتبہ قرآن پاک کو جو ہے وہ تکمیل کی، اس کی تلاوت کی۔ تو اس لیے جب ہم کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو روزہ سے ہمیں روحانی فوائد حاصل ہوتے ہیں، روح کو پاکیزگی اور لطافت نصیب ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ روزہ کے روحانی فوائد میں محاسبہ نفس کا ہمیں موقع روزہ فراہم کرتا ہے، جس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھے تو وہ شخص جو ہے اس کی تمام گناہ اس کے معاف کر دیے جائیں گے اور وہ گناہوں سے پاک ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس کے پہلے عشرے میں جس طرح رحمت کا خزینہ ہے اور دوسرے عشرے میں مغفرت کا خزینہ ہے اور تیسرا عشرہ ہمیں دوزخ سے آزاد کر رہا ہے، اس اعتبار سے روحانی اعتبار سے بھی روزہ ہمیں رحمت، بخشش اور مغفرت کے خزانے عطا کرتے ہوئے اللہ رب العزت کا قرب عطا فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ للصائم فرحتان، فرحت عند فطرہ و فرحت عند لقاء ربہ، کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی اسے افطار کے وقت نصیب ہوتی ہے اور دوسری خوشی اس وقت نصیب ہوگی کہ جب وہ اللہ رب العزت سے ملاقات کرے گا اور اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے گا۔ تو روزہ کے روحانی فوائد میں یہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ روزے دار کو اللہ تعالیٰ روز قیامت ان کو بطور خاص اپنے ملاقات، جس طرح کہ اس کے شایان شان ہے اور اپنے دیدار سے جس طرح اس کے شایان شان ہے وہ سرفراز فرمائے گا۔ اس لیے روزہ روحانی اعتبار سے جس اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا قرآن مجید میں بھی، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّهِ، کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیں کہ روح اللہ تعالیٰ کا امر ہے۔ تو جس طرح انسانی جسم کو پنپنے کے لیے، پرورش پانے کے لیے، بڑھوتری کے لیے، تندرست و توانا رہنے کے لیے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طریقے سے علماء فرماتے ہیں کہ روح کو بھی
تندرست رہنے کے لیے اور اللہ کا قرب پانے کے لیے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو روح کی جسمانی خوراک تو ہم سب جانتے ہیں کہ اگر ہم اچھی خوراک استعمال کرتے ہیں جس میں کیلریز ہوں تو وہ جسم ہمارا تندرست و توانا رہتا ہے۔ تو اس کے جب جسم کو روح کی طرح خوراک کی ضرورت ہے تو روح بھی اسی طرح اپنی خوراک کی محتاج ہے۔ جاننے کی ضرورت یہ ہے کہ روح کی خوراک کیا ہے۔ تو روح کی خوراک جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک ہے۔ اسی طرح ارکان خمسہ جن پر اسلام کی بنیاد ہے یہ روح کی خوراک ہے، اور روزہ بھی ان میں آ جاتا ہے۔ لہٰذا روزہ چونکہ روح کی خوراک ہے جس سے روح تندرست و توانا ہوتی ہے اور اللہ کا قرب پانے کے قابل ہو جاتی ہے، اس لیے روزے کا سب سے بڑا روحانی فائدہ جو ہے وہ ہمیں رمضان شریف میں حاصل ہوتا ہے کہ جب ہم ذکر و اذکار کے ذریعے، تلاوت قرآن کریم کے ذریعے اور نمازوں کی باجماعت پابندی کے ذریعے اور محاسبہ نفس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کا قرب پاتے ہیں۔ اور پھر اس کا روحانی فائدوں میں ایک اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ دعا کی قبولیت جو ہے وہ بھی ہمیں رمضان المبارک میں ایک بہت بڑا اس کا موقع میسر آتا ہے کہ جو سحر و افطار کے اوقات ہیں، خصوصی طور پر ان اوقات میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی دعا مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ تو دعاؤں کی قبولیت کے لیے پورا ماہ، اس کی ہر سحر ہر افطار ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو جہاں روزے کے یہ روحانی فوائد ہیں وہیں جسمانی فوائد بھی ہیں۔ اگر ہم جسمانی فوائد کا تذکرہ کریں تو ان میں سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ روزے کی وجہ سے روزے دار معدے کی تکالیف سے بچ جاتا ہے اور وہ دور ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کا جو شوگر کا مرض ہے، ذیابیطس اور کولیسٹرول، اور اس کے علاوہ بلڈ پریشر میں بھی ان بیماریوں میں اعتدال رہتا ہے، ان چیزوں میں اعتدال رہتا ہے اور ہم شوگر، بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کے مرض سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ روزے میں ہارٹ اٹیک کا خطرہ، جو ہی شوگر، بلڈ پریشر اور کولیسٹرول جو ہے وہ نارمل رہتے ہیں تو ہمیں امراض قلب بھی لاحق نہیں ہوتے۔ تو جسمانی حوالے سے اگر ہم غور کریں تو دوران خون میں کمی آ جاتی ہے جس سے دل کو اطمینان اور سکون مل جاتا ہے، جیسا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، چونکہ ذکر بھی ہم رمضان شریف میں کرتے ہیں تو دلوں کو اس سے بھی ذکر میں کثرت ہو جاتی ہے، لہٰذا دل سکون پاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے جسمانی کھچاؤ میں، ہمارے ذہنی تناؤ میں، ڈپریشن میں، ہر چیز میں روزے کی وجہ سے کمی آتی ہے۔ اور طبیب حضرات ہمیں اس بات سے آگاہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو موٹاپے کا مرض لاحق ہے وہ رمضان شریف میں اس کو کم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو حضرات اولاد کی نعمت سے محروم ہوں ان کے لیے بھی طبیب حضرات یہ کہتے ہیں کہ چونکہ خوراک کے جو اوقات ہیں وہ طے ہو جاتے ہیں اور جسم جو ہے وہ ہر اعتبار سے اعتدال پر آ جاتا ہے، تو بے اولاد حضرات کے لیے بھی اس نعمت کو پانے کے لیے زیادہ مواقع ہوتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ قوت مدافعت ہماری جو ہے اس میں بھی روزے کی وجہ سے جو ہے وہ بہتری آ جاتی ہے۔ تو سامعین گرامی، ان تصوموا خیر لکم، اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم روزہ رکھو، یہ ہر حوالے سے، چاہے وہ روحانی اعتبار سے ہو یا جسمانی اعتبار سے، روزہ ہمارے لیے بہترین چیز ہے۔ تو اس ناظرین کرام، جہاں ہم جسمانی فوائد کا ذکر کر رہے تھے تو ان میں وہ لوگ جو انسولین استعمال کرتے ہیں اس کے استعمال میں کمی آ جاتی ہے اور شوگر کے مریض راحت پاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جسم میں جو فاضل مواد اور چربی پیدا ہو جاتی ہے، روزہ اس کو جلانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جہاں گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے، جہاں ظاہری پاکیزگی عطا کرتا ہے، وہیں باطنی طور پر بھی
روحانی اور جسمانی طور پر ہمیں پاکیزگی عطا کرتا ہے، اور جسم سے جب چربی زائل ہو جاتی ہے تو انسان جو ہے وہ تندرست و توانا خود کو محسوس کرتا ہے اور موٹاپے سے بھی نجات پاتا ہے۔ اس کے علاوہ روحانی فوائد میں یہ فائدہ بھی میسر آتا ہے کہ روزہ ہمیں ہمارے خیالات میں، ذہنی تناؤ میں کمی کرتا ہے اور خیالات میں پاکیزگی پیدا کرتا ہے۔ اس طریقے سے جو لوگ مختلف قسم کی پراگندہ اور بہکی ہوئی سوچوں میں گم رہتے ہیں، روزے سے جب وہ ہوتے ہیں تو انہیں ان چیزوں سے نجات نصیب ہوتی ہے۔ سامعین گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الرمضان والقرآن یشفعان للعبد فیشفعان، کہ یہ رمضان مبارک اور قرآن مجید دو ایسی چیزیں ہیں کہ قیامت کے روز یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندے کی سفارش کریں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں زبان عطا فرمائے گا، اور ان دونوں کی سفارش بندے کے حق میں قبول فرما لی جائے گی۔ تو روحانی اعتبار سے چونکہ روزہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مہمان کے طور پر ہمارے اندر آتا ہے، رمضان المبارک کا یہ مہینہ مہمان بن کر آتا بھی رب ذوالجلال کی طرف سے ہے، اور پھر جب یہ مہمان پلٹ کر جاتا ہے تو ہمیں روحانی بلندیاں عطا کرتا ہے اور اللہ رب العزت کا قرب ہمیں نصیب ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے اور برائیوں سے بھی ہمیں محفوظ رکھتا ہے، اور اس کے علاوہ بہت زیادہ جسمانی اور روحانی فوائد بھی ہمیں روزے سے حاصل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ رات کی تاریکی میں جب ہم عشاء کی نماز کے بعد نماز تراویح میں کھڑے ہوتے ہیں اور قرآن پاک کی سماعت کرتے ہیں تو جسمانی اور روحانی دونوں اعتبار سے روزہ اور وہ نماز تراویح ہمارے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ تو رمضان المبارک کے دن ہوں ان میں ہم روزے سے ہوتے ہیں، رات میں ہم تراویح کی نماز بھی ادا کرتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ سحر کے وقت پورے رمضان المبارک میں ان لوگوں کو بھی تہجد کی نماز کی ادائیگی کا موقع میسر آتا ہے جو سال بھر تہجد کی نماز سے محروم رہتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں روزے سے یہ روحانی فائدہ بھی نصیب ہوتا ہے کہ تہجد کے ایسے وقت میں جب بیشتر لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں سال کے 11 ماہ میں، تو روزے دار کو یہ سعادت نصیب ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے اور نماز تہجد میں وہ اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتا ہے۔ تو سامعین گرامی، رمضان المبارک شروع سے لے کر اختتام تک سارا نور ہی نور ہے، اور اس میں اس کی ہر گھڑی جو ہے اس سے انتہائی سعادتیں حاصل کرنے کے ذرائع ہمیں میسر آتے ہیں، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات عالیہ پر عمل کرنے کے لیے بہترین مہینہ ہے۔ تو جس طرح 11 ماہ ہمیں نصیب ہوتے ہیں، ہم نے ان 11 ماہ میں کیا معمولات شرعی اور اسلامی حوالے سے قائم رکھنے ہیں، اس کی تربیت ہمیں اس ماہ مبارک میں دی جاتی ہے۔ اس لیے ہم اگر اس ماہ مبارک میں جس میں تقوی کے لیے روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا اور اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، تو ہمیں اس مہینہ میں ایسا معمول بنانا چاہیے کہ ہمارے باقی 11 ماہ بھی اسی معمول کے مطابق گزریں، اور ہمیں ایسی عادات اچھی جو ہے وہ ہم رمضان المبارک میں اختیار کر لیں کہ جن کو ہم باقی 11 ماہ میں بھی برقرار رکھ سکیں۔ تو روزہ اس اعتبار سے سال بھر کی تربیت دینے کے لیے آتا ہے، اور 11 ماہ ہم سے جو لغزشیں، جو خطائیں، جو گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، ان کی معافی کے لیے بھی اور بخشش اور مغفرت اللہ کی بارگاہ سے پانے کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اور مزید برآں یہ کہ اس کی آخری جو 10 راتیں ہیں، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کی آخری 10 راتوں میں آپ لیلۃ القدر کو تلاش کرو، اور وہ جو 1000 مہینے سے بہتر رات ہے
वो अल्लाह ताला ने हमें इसी माह मुबारक में अता फरमाई। तो इन सब बातों से रमज़ान मुबारक का लैलतुल कदर से ताल्लुक, इसका कुरान मजीद से ताल्लुक, इसका तकवा से ताल्लुक, इसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मेहमान होने की हैसियत से आना, ये सारी बातें इसको अज़मतें और रिफ़तें अता कर देती हैं। तो एक मुसलमान के लिए रमज़ान मुबारक नेमत उज़्मा है और हर मुसलमान को इसकी कदर भी करनी चाहिए और इसे पूरा ईमान और एहतिसाब के साथ गुजारना चाहिए। वो लोग जो किसी उज़र की बिना पर रोज़ा नहीं रख पाते, उन्हें इसका एहतराम करने में कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए और वो अगर खाना या पीना चाहें, मरीज हों, मजबूरी हो, तो उन्हें चाहिए कि वो इसके लिए पर्दे का एहतमाम करें और खुलेआम जिस तरह के मुसाफिरों के लिए जो होटल होते हैं या दीगर मेहमान सराय जहाँ पर पर्दा लगाया जाता है, इसलिए तमाम अहबाब को रमज़ान मुबारक का एहतराम जो किसी भी हवाले से है वो मलहूज़ खातिर रखना चाहिए और रमज़ान मुबारक की जो बरक़ात हैं पूरी तरह उन्हें समेटने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रमज़ान मुबारक का भरपूर एहतराम और इसकी घड़ियों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحديث العام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف دینی اور عصری تعلیم کا بے مثال ادارہ ہے، جہاں عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ہر سال ہزاروں طلباء و طالبات زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت لمحات میں زکوٰۃ و صدقات اور مالی تعاون اس عظیم ادارے تک پہنچا کر اس مشن میں اپنا حصہ ڈالیں۔ درجہ ذیل اکاؤنٹس پر اپنا تعاون ارسال فرمائیں۔